بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب درخواست کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ وہ کیسے کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا حربے استعمال کر رہے ہیں، ہم یہ چیزیں ان کے بیانات سے اور انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس سے دیکھیں گے۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آنے پر گرفتار ہوں گے۔ اپنی حکومت آ گئی ہے اور وہ تمام خواب پورے ہو گئے ہیں، عمران خان کو باہر کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا امکان ہے اور اس کے علاوہ عدالت نے بھی عمران خان کو سخت جواب دے دیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی، اور کابینہ کی تشکیل اپنے آخری مراحل میں ہے۔ پارٹیوں نے اپنے نمبرز، اپنی وزارتوں کی تعداد کو تسلیم کر لیا ہے، فارمولا مان لیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں۔ عمران خان کوشش کر رہے ہیں مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پریشرائز کر کے وہ اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں گے، این آر او کا، کوئی ڈیل کا، کوئی ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائے نیگوسیشن کا۔ ان کے نظر میں ان کا خیال ہے کہ جیسے نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں نام لے کر آرمی چیف کا اور اس کے بعد ڈیل کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، ان کے خیال میں تو اسی طرح وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آصف زرداری اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں کچھ دن کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو جاتی ہے، تو انہیں بھی یہی راستہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ پریشرائز کریں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہمدردی والا ایلیمنٹ بھی رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس گفتگو میں بار بار بات کی ہے کہ متحد اور طاقتور فوج چاہیے، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو، لیکن انہی لمحات میں، اسی نشست میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آرمی نے جو باتیں کی ہیں، آرمی کے جو ترجمان نے، فوج کے ترجمان نے یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کی ہیں، ان کو انہوں نے غلط قرار دیا۔ 3 آپشنز جن کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہیں یا عمران خان نے، جب اس حوالے سے کلیریفیکیشن آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو پہلے عمران خان کے وزراء نے اور اب عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس بات کی تردید کر دی ہے کہ یہ آپشن ان کی طرف سے گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آپشنز آرمی کی طرف سے آئی تھیں۔ اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آرمی کو پریشرائز کر کے، اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر کے وہ اپنی مرضی کی کوئی ڈیل کر سکیں، وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے جو دوسری بات کی ہے وہ انہوں نے کی ہے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے آنے والا نام، جو چیف الیکشن کمشنر جب منتخب ہوئے، اپوائنٹ ہوئے، تب نام تو یہ عمران خان صاحب نے دیا تھا، لیکن اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نام انہیں دیا تھا۔ تو اس سے 2 باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں سارے کام کر رہے تھے، اور اور جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو ان کا کیس چل رہا ہے اس کا کیا نتیجہ آنا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے گی جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اس پہ سزا ملے گی۔ اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ جو ایک بنیادی سزا ہوگی وہ تو یہ ہوگی کہ اس فارن فنڈنگ میں جو پیسے غلط طریقے سے آئے ہیں، جو کہ غیر قانونی یا غیر آئینی کنسیڈر ہوں گے، غیر ملکیوں سے اور غیر ملکی تنظیموں سے یا کاروباری اداروں سے اگر کوئی پیسے لیے ہیں تو وہ غیر قانونی ہوں گے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ پیسے واپس کر دیے جائیں، ایک سزا تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کی انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن حکومت کو بتائے اور پھر ایک سپریم کورٹ میں ریفرنس جائے گا کہ یہ پارٹی ڈیزالو کر دی جائے، اس پارٹی پر پابندی لگا دی جائے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو خان صاحب کو یہ خوف ہے، چونکہ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے کیس میں انہوں نے کیا کیا غبن کیے ہیں، کیا فراڈ ہوئے ہیں، تو اب وہ یہ سارا ملبہ صرف الیکشن کمیشن پہ ڈال کے ان کا کام نہیں چلے گا، تو وہ اس میں پھنسانا چاہ رہے ہیں ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے انہیں ٹف ٹائم دیا ہے ایک سے زیادہ مواقع پر، وہ ڈسکا کا الیکشن ہو یا وہ ای وی ایم ہو، اس طرح کے مختلف جو ایونٹس آئے ہیں، جو ایشوز بنے ہیں، اس پر انہیں
ٹف ٹائم دیا الیکشن کمیشن نے، تو وہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی اس نااہلی کو، جب ان کی نااہلی ثابت ہو، جب ان کی پارٹی پر یہ برڈن آئے گا، غیر قانونی اور غیر آئینی ثابت ہوگا، تو وہ اس کا سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور جو بات کی ہے وہ کی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ وہ بتا رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا ان کی غلطی تھی اور ان سے دھوکہ ہوا۔ یہ دو ورژنز وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان سے غلطی کرائی گئی، یعنی انہیں دھوکہ دیا گیا، غلط رپورٹس آئیں اور ان کو باہر بھجوایا گیا، اور کبھی وہ خود ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے انہیں باہر بھجوا دیا۔ تو وہ کشمکش میں مبتلا ہیں کہ وہ بھی چند دنوں میں ہی اس کا ملبہ بھی وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں گے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف نے تو اب واپس آنا ہی ہے۔ لیکن نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کی گئی ہے کہ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو خیر ریٹ کرنے والے کو ایک جرمانہ کر کے یہ ریٹ تو خارج کر دیا ہے، لیکن جو ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ایسا کام ابھی کوئی ہوا نہیں ہے، ایسا کوئی آرڈر نہیں ہوا جس کے خلاف ہم ایکشن لیں۔ دوسرا انہوں نے ریمارکس میں بتایا کہ کوئی بھی اشتہاری جو ہے اسے سرنڈر کرنا ہوگا، یعنی نواز شریف کو گرفتار ہونا ہوگا۔ نواز شریف جب بھی پاکستان آئیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے لیے حکومت کیا لاہے عمل اپناتی ہے کہ وہ گرفتاری کیا ہوگی، وہ جیل کون سی ہوگی، انہیں کہاں رکھا جائے گا، کسی گھر کو سب جیل قرار دیا جائے گا، اور کس طرح سے ان کی وہ بیل لی جائے گی، بیل کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو حکومت کے کرنے کی ہیں اور حکومت نے کرنی ہیں، لیکن بہرحال نون لیگ کے لیے ایک پریشان کن خبر ہوگی کہ نواز شریف آتے ہی پہلے گرفتار ہوں گے اور اس کے بعد اس سے آگے بات چلے گی۔ اور سپریم کورٹ نے بھی انہیں ایک بڑا دھانسو قسم کا عمران خان صاحب کو جواب دیا ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ کوئی بھی شخص 10 سے 15 ہزار لوگوں کو لے کر، سیاستدان جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور ہمارے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں، تو پھر ہم کیوں فیصلہ دیں۔ اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ کیا چیزیں ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے بتا دی ہے ریمارکس میں، جو کہ ظاہر ہے ابھی فیصلہ تو آنا ہے، لیکن ریمارکس میں انہوں نے بتایا کہ 63A کی خلاف ورزی جو ہے اس پر آرٹیکل 6 کا کیس نہیں بنتا۔ لیکن بہرحال یہ قانونی معاملہ ہے، اس پر ابھی بات چلتی رہے گی، اور جب تک آخری فیصلہ، فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عدالت کے ریمارکس سے پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنا توشہ خانہ کے حوالے سے بھی ایک عجیب منطق گھڑ لی ہے، اور وہی بات کہ میرے تحفے میری مرضی، جس پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی بیان دیا ہے، ان کا بھی ایک ٹویٹ آ گیا ہوا ہے۔ اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو تمام تحفے تھے وہ انہوں نے بیچ دیے ہیں، وہاں سے پیسے دے کے تو لیے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے دے کے لیے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک غلط بیانی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 15% اسیسمنٹ کی جو پرائس ہوتی تھی اس کا پے کیا جاتا تھا، اور اب 50% ہو گیا ہے، لیکن یہ 50% جو ہے یہ نواز شریف کے دور میں ہو گیا تھا۔ تو وہی 50% جو نواز شریف کے دور میں ہو رہا تھا اسی 50% پر انہوں نے لیا ہے، لیکن اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کی اسیسمنٹ ہی کم کی جاتی ہے، جو اصل پرائس ہوتی ہے اس سے کم کی جاتی ہے۔ اور پھر سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ وہ کروڑوں روپے جو پے کر کے عمران خان صاحب نے وہ تحفے خریدے ہیں توشہ خانہ سے، وہ کروڑوں روپے ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے۔ ان کا تو ایک سیلری آتی ہے بطور پرائم منسٹر جو ان کے اکاؤنٹ میں آ رہی تھی، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ان کا بزنس ہے، نہ ان کی فیکٹریاں ہیں، نہ ان کے باہر انویسٹمنٹس ہیں، تو پھر ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اور کیا وہ کروڑوں روپے جو ہے ان کی جو ہے ٹیکس ریٹرنز میں کہیں شو ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنے گوشواروں میں دکھائے ہیں کہ ان کے پاس یہ پیسے تھے اور یہ انہوں نے استعمال کیے ہیں؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو وہی فراڈ جو جس چیز کا وہ ہمیشہ دوسرے سیاستدانوں پر الزام لگاتے رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط تھا، پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا،
تو وہ خرابیاں جو اگر پہلے والی ہو رہی تھی تو اسی طرح کی خرابیاں عمران خان صاحب نے کی ہیں اپنے دور حکومت میں. جب انہیں 3.5 سال اقتدار میں رہنے کا موقع ملا تو انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر فراڈ کیے ہیں. اس سے بڑھ کر اس طرح سے کہ وہ تحفے جو توشہ خانہ سے خریدے گئے وہ لوگ لے کر اپنے گھر پہ اس کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ ایک یادگاری سووینئر کے طور پہ تو رکھ سکتے تھے یا گاڑی وغیرہ استعمال کر لیتے تھے. خان صاحب نے تو وہ ساری چیزیں لے کے مارکیٹ میں بیچ دی ہیں. وہ تو بزنس کر رہے تھے سیدھا سا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر وہ ایک دھندا کر رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے کہ پیسے خریدیں, یہاں سے چیزیں خریدیں اور مہنگی بیچ دیں. تو یہ تو خان صاحب کی اخلاقیات کا مقام ہے یا ان کی اخلاقیات کا درجہ ہے, یہ کام وہ کر رہے تھے. ہاں انہوں نے جو کمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے فرح بی بی کو ایک کلین چٹ دے دیا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے کرپشن کر سکتی ہیں, وہ کیسے پیسے لے سکتی ہیں, وہ تو نہ وزیر تھیں نہ کوئی سرکاری عہدہ تھا ان کے پاس. تو خان صاحب آپ کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے, بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ پیسے کہاں کہاں جا رہے تھے. اس کا شیئر تو بنی گالہ تک پہنچ رہا تھا. اور اب یہ کیس کھلیں گے, اب یہ کیس جب آئیں گے جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں خان صاحب کے ایف آئی اے میں افسر تبدیل کر دیے گئے ہیں اور 24 ارب روپے کی جو ہے کرپشن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ 24 ارب تو 3.5 سال آپ کو موقع ملا ہے. جو آپ شہباز شریف پر اور نون لیگ کے لوگوں پہ منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے ہیں اور دیگر الزامات ہیں, ان کو ثابت کرنے کے لیے تو 3.5 سال کا موقع آپ کو ملا اور آپ کچھ نہیں کر سکے. بلکہ عدالتوں میں بار بار سوال ہونے پر بھی کوئی ٹھوس جواب حکومت کی طرف سے, حکومتی جو لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے کبھی کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا گیا. لیکن آپ کے خلاف کیس بننے ہیں. جو ملک ریاض کے 40 بلین روپیز برطانوی حکومت نے ریکور کر کے ایک غیر قانونی یہاں سے گئی ہوئی رقم کو پکڑ کے پاکستان کو واپس کیا تھا, وہ خان صاحب آپ نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروائے ہیں. وہ 40 ارب روپے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. یہ اور بات ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب سے بہت محبت کرتی ہے ساری کی ساری, اور اس پیار محبت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیس کو نہ اٹھانا چاہیں, لیکن یہ کیس تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ 40 بلین روپیز جو اس قوم کے تھے, اس پاکستان کے لوگوں کے پیسے تھے جو برطانوی حکومت نے پکڑے اور حکومت پاکستان کو واپس کیے تھے, وہ تو آپ نے گول کر دیے, وہ آپ نے واپس ملک ریاض صاحب کو دے دیا. اور اس کے بدلے میں کیا لیا؟ وہ قیمتی ہاروں کی بات ہوتی ہے. وہ شہزادہ اکبر صاحب پیسے کھا گئے اور وہ کھانے والے دوڑ گئے. تو خان صاحب آپ تو ابھی یہاں ہیں, یہ معاف نہیں ہونا, یہ آپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. اور جواب اسی طرح دیا جائے گا جیسے باقی سب دیتے ہیں. وہی وہ جو ہے پریزن وین ہوگی اور وہی کسی جیل کی کال کوٹھری تو نہیں کہنا چاہیے, وہ جیل کی کوئی بیرکس ہوں گی جہاں پر آپ بند ہوں گے. صفائیاں تو کئی جگہ ہو چکی ہیں, تو کئی جیلوں میں ایسا انتظام آپ کے لیے, آپ کے شایان شان انتظام کیا جائے گا. اور ابھی جلسے بھی کر لیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ساری چیزیں بھگتنی ہوں گی کیونکہ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. اور مریم بی بی کا اگریسو جو موڈ ہے وہ چل رہا ہے. کل انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پھینٹی لگائیں, تو پھینٹی لگی, پھر اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی. آج بھی ایک ایم پی اے کی گرفتاری ہوئی ہے, اور لوگوں کی بھی جو ہنگامہ آرائی میں ملوث رہی ہیں, جو لوگ ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے, ان سب کی بھی گرفتاری ہوں گی. تو مریم نواز صاحبہ اپنی پوزیشن بتا رہی ہیں, واضح کر رہی ہیں, ان کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلیں گی. خان صاحب کو جواب دینا ہوگا, حکومت کو پرفارم کرنا ہوگا. اس کے لیے حکومت نے جو وفاقی کابینہ کی تشکیل کا مرحلہ ہے وہ کسی حد تک اپنے آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے. تمام پارٹیز کے لیے ڈویژن ہو گئی ہے کہ نون لیگ کو کتنی وزارتیں ملیں گی اور کون کون سی ملیں گی, پیپلز پارٹی کو کون کون سی اور کتنی وزارتیں ملیں گی, جے یو آئی اور اے این پی اور بی این پی, سب پارٹیز کے لیے فارمولاز ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں. کل یا پرسوں میں جو ہی صدر صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوئی, یا ظاہر ہے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہونی, ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے تو کوئی بندوبست ہی کرنا پڑے گا, تو ان کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہو رہی, تو شاید صادق سنجرانی صاحب حلف لیں. اور یہ جیسے ہی حلف لینے کا معاملہ کسی صورت اختیار کرتا ہے, کوئی فائنل شکل اختیار کرتا ہے, تو وفاقی کابینہ کا بھی حلف ہو جائے گا. پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے حلف نہیں ابھی تک ہو سکا ہے, وہ گورنر صاحب کی وجہ سے, ان کی بھی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, ان کی بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں, آئین اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے, اس میں جو مرضی چیزیں ہیں. جب ایک چیز ہو گئی ہے تو پھر اب اس کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہوگا. وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا ہے, آپ نے ان سے حلف لینا ہے. آپ لٹکا سکتے ہیں 1 دن 2 دن, کتنے دن. یہ صدر صاحب اور گورنر صاحب مل کے جو چیزیں کر رہے ہیں یہ بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو جس طرح اسد کیسر صاحب کو ایک پریزن وین دکھا کر سمجھایا گیا تھا
کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح انہی دو صاحبان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، اس ملک کے ساتھ زیادتی اور ظلم مزید نہ کریں، معاملات کو آگے چلنے دیں، حکومت آ جائے وہ اپنا پرفارم کرے، لوگوں کی ریلیف کے لیے کام کرے۔ ہاں، جہاں غلط کام کرے حکومت، وہاں آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ٹوکیں، اس کو روکیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک یہ میسج پہنچائے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور یہ چیز اس طرح سے غلط ہے اور اس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا بطور پولیٹیکل پارٹی کام ہے۔ عوام میں نفرت پیدا کرنا، فوج میں نفرت پیدا کرنا، فوج میں سپلٹ پیدا کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ شکریہ۔